السلام علیکم ناظرین، اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین، جیسے کہ تمام میں ناظرین کو کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے سے زیادہ شیئر کریں، اور میری اس ویڈیو کو اور میرا آپ لوگوں کے لیے، پوری عوام کے لیے میرا جہاد ہے۔ اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ چاہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا، کہیں بھی ظلم ہو رہا، وہاں ناظرین میں وہ بہادر عورت ہوں جس نے اتنے مشکل حالات میں، ٹف سچویشن میں، آپ میری ویڈیو، آپ میری وائس، آپ میری ہر ثبوت دیکھیے گا، اس کے باوجود میں جو ہے نا اللہ کے لیے، حق کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن پاک کے لیے، اور جو ہے نا اپنی تمام مائیں بہنوں بیٹیوں کے لیے، تمام باپ بھائی بیٹوں کے لیے، اور تمام عوام، تمام دنیا کے لیے میں جو ہے نا پیغام لے کر آئی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے میں جہاد لڑ رہی ہوں، آپ لوگوں کے حق کی میں آواز لوگوں تک، عوام تک پہنچا رہی ہوں۔ تمام جتنے بھی میرے ویوز ہیں ان کو میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور ظلم کو طاقت رکھتے ہو ایمان کا مکمل درجہ ناظرین، اور کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو، اس ایمان کا مکمل درجہ کہ ہاتھ سے طاقت رکھتے ہو، ظلم کو ہاتھ سے روکو۔ اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے ظلم کو، ظالم کو برا کہو، زبان سے برا کہو کہ یہ ایسا ایسا ظلم کر رہا ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہو، اور ظالم کا ساتھ دینے والا زیادہ ظالم، اور اس سب سے کم درجہ دل میں برا جاننا۔ ناظرین، آج کل کا دور، آج کل کا بہت ہی برا دور ہے ناظرین۔ اللہ تعالی ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کی، ہمارے باپ بھائیوں کی، اور ہر بیٹوں کی، گھروں کی، شوہروں کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، گندی عورتوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہر مرد کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ کو، بھائیوں کو، تمام جتنے باپ بھائی بیٹے شوہر ہیں ان کو گندی عورتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور تمام جتنی بھی پاک نیک عورتیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بدکار عورتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، جن کو اللہ نے قرآن میں، قرآن اللہ اور قرآن بدکار مردوں پر اور بدکار عورتوں پہ اللہ تعالیٰ، اور قرآن اس کا لعنت بھیجتا ہے، منافق مرد اور منافق عورتوں کو لعنت بھیجتا ہے، جہنم کا نچلا سکینہ پرور۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، اس وقت ہمارا بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت زنا عام ہے، زنا عام ہے، حرام کا پیسہ، ظلم کا پیسہ عام ہے۔ اس دور کا فتنہ زنا ہے، اس دور کا فتنہ ظلم کرنا، اور جو نا حرام کا پیسہ کمانا، اور جادو کرنا، کروانا اس دور کا فتنہ ہے، اور جو ہے نا ناظرین ظلم عام ہے۔ اور ناظرین، ہم نے اور آپ نے مل کر، ہم نے اپنی آنکھیں کھولنی، اپنے گھروں کو بچانا ہے، نہ کہ خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اتنی سی آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو ترجمے کے ساتھ جو حاضر ہیں، اس کو جو حاضر ہیں وہ، اور جو غیر حاضر ہیں ان تک پہنچائیں، مرد بوڑھے بچے، اسلام یا دین دنیا کا علم اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے، اور دنیاوی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی تفرقوں میں، کسی مذہبوں میں، کسی اس میں نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ اور کلمے کے ساتھ، یا اللہ ہمیں اچھی اور فخر سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تمام میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھروں کو اللہ کا واسطہ ان عورتوں سے بچائیں۔ میرا گھر برباد ہو چکا، میرے بچوں کو اغوا کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا، میرے ساتھ وہ ظلم ہوئے ناظرین کہ آپ لوگ اگر سنیں گے تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس میں بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل ہے۔ میں اتنا پولیس تھانے، کورٹ کچہری، ادارے، ایجنسیاں، ہر جگہ پہ میں گئی ہوں، اور پولیس والے اس وقت ان پولیس والوں کو سریعام چوک پہ لٹکایا جائے، جس طرح پنجاب میں اب آیا ہے نا، اسی طریقے سے۔ مگر یہاں کیا ہے ناظرین، یہاں پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے، پیپلز پارٹی نے پورے کراچی میں دہشت گردی کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی تو بلوچوں کو اکسا کر پاکستان آرمی کے خلاف استعمال کر رہی ہے، میں اور میرے بچے کیا ہیں، کیونکہ میں بھی، میرے والد کا بھی، میرا پیچھے والد اور ابتباد میں سارے جتنے بھی ہیں، میرا بھی فوج سے تعلق ہے، اور جو ہے نا میرے والد بھی فوج تھے، ایس ایس سی کمانڈو تھے، میجر مسعود میرے ماموں تھے، کرنل جنرل ہمارے گھروں میں آتے۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے ناظرین میرے اوپر، میرے بچوں پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ میں گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی یہاں میں رہ رہی ہوں، اور ناظرین یہیں MQM کا بھی یہ علاقہ ہے، اور یہیں گلی سے باہر نکلو تو یہ باہر فردوس مارٹ ہے جہاں پر، وہاں پہ پیپلز پارٹی کا دفتر ہے، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی، اور یہ MQM کا دفتر ہے۔ ناظرین، ان لوگوں نے مل کر ناظرین مجھے اور میرے بچوں پہ 18 سال سے میرے سابقہ شوہر نے، اور جو چچا کے، جو اس کے سابقہ شوہر کے بھائی سجاد، ساجد، خالد، عمران، عادل عدیل، انہوں نے ظلم کیا۔ ناظرین، یہاں بھی بس نہ چلا تو میرے بچوں کو اغوا کر کے طغا، شادمہ، مانور، عبداللہ سے میرے اوپر ظلم
کروایا. یہاں بھی بس نہ ہوا. حسیب کا جس کی میرے بچے اغوا ہوئے تو اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. تمام اداروں میں گئی ہوں, ایجنسیوں کا, اداروں کا. FIA تک کا معاملہ. FIA کا کام ہے کہ عورت کی, آپ 4 میرے بچوں کی اور ایک عورت کی عزت کی, جان کی, مال کی حفاظت نہیں کر سکتے. FIA ادارے, پاکستان کی آرمی ایجنسی میری حفاظت نہیں کر سکتی. میں نے ہر ویڈیو, ہر ثبوت, ہر بندے تک میں نے پہنچایا ہے. ناظرین, کفر کی حکومت چل سکتی ہے, حضرت علی کی کا قول ہے کہ ظلم کی حکومت نہیں. آج ہم رمضان ہے, روزے رکھ رہے ہیں, فاقوں کا نام ہے روزے. نماز تو بے شک برائی, بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ناظرین, اور روزہ رکھنا, روزہ نماز ہم نے پڑھ لی اور آج ہم جو عمل نہیں کر رہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, آج ہم خاموش ہو گئے. پھر اسی طرح گل پلازہ میں آگ لگے گی. پھر اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت پورے کراچی کو تو انہوں نے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے. بے نظیر کو مار دیا, ذوالفقار بھٹو کو مار دیا. اسی طریقے سے کل اس کے بیٹوں کو بھی مار دیا جائے گا, اس کی بیٹیوں کو بھی مار دیا جائے گا. اور جو کرپٹ لوگ ہیں وہ حکومت کریں گے. ذوالفقار بھٹو کی جو قربانیاں وہ تو کسی کے کھاتے میں نہیں آئیں گی, وہ کسی کھاتے میں نہیں, ان کو بھی بدنام کیا جائے گا. پورے کراچی کو اس وقت پیپلز پارٹی نے اور MKM نے, پہلے MKM کی دہشت گردی تھی, الطاف بھائی کی دہشت گردی تھی, جس کی وجہ سے ناظرین پورے کراچی میں نذرانے سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ روزانہ مارے جاتے تھے. پھر رینجرس آئی, رینجرس نے کراچی کے امن کیا. اور اس کے بعد پھر ناظرین جو ہے کیا نام اس کا, یہ اس کے بعد آیا کیا نام ہے اس کی, کیا نام اس کی, پیپلز پارٹی والوں نے ناظرین میرے بچوں کو میرے ہی گھروں سے اغوا کر کے حاجی مرید گوڈ, مکان نمبر E80, گل بہار نمبر 2, فردوس کالونی کراچی, نیو گل بہار نمبر 2. اور وہیں پہ حاجی مرید گوڈ میں وہیں دفتر ہے, وہیں سوچی سمجھی MKM کے ساتھ اعجاز عالم, علی احمد برابر میں یہ پڑوسی ناظرین جنہوں نے میرے حملہ کیا, حسیب ہے جس نے حملہ کیا, برابر میں نوید ہے جس کے خلاف ہم نے درخواست نہیں, اور صبا کو ملا کر ناظرین ان لوگوں نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ناظرین یہ صبا ہے, کچھ زیادہ سے زیادہ ناظرین اس کی تصویر کو وائرل کریں دنیا میں. یہ گل بہار نمبر 2, فردوس کالونی کراچی میں رہ رہی ہے. ناظرین, اس نے میرے ساتھ وہ گندا کھیل کھیلا, طلاق دلوا کر میرے بچوں کو اغوا کر کے, اور مجھے ناظرین مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی, مجھے دوائیاں دی, مجھے زہر دینے کی کوشش کری, میرے بچوں کے برین واش کرے. تاہا میرے بیٹے کو میرے خلاف کیا, عابد سواتی کو ساتھ اس کے ناجائز طلاق, اس کے گھروں میں عابد سواتی آتا ہے اور 15 سال سے یہ میرے گھروں میں آ رہی ہے. اور ناظرین میری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہے. اس نے عابد پگا جو گل بہار نمبر 2, فردوس کالونی کراچی, اور اس کا ہر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات, عدنان کے ساتھ, ظہیر بھائی کے جا کے دیکھیں اس کی حالت کیا کر دی, میرے بچوں کو اغوا کر دیا. اور جب میں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی تو سابقہ شوہر سے مجھے مروایا. میرا سابقہ شوہر طلاق دے کر میرے بچے اس کے گھروں میں آتے تھے. ناظرین یہ بچوں کو بلاتی تھی, جب میں اس کا پیسہ لیتی مجھ سے بولتی KFC دو, اگر میں KFC نہیں دیتی تو میرے بچوں کو مرواتی, پٹواتی, میرے بچوں پہ ظلم کرتی. وہ YouTube پہ آپ میری جا کے ویڈیو دیکھیں. آج ہر عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, ہر پاک عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, بچے برباد ہو, عدالتوں میں بچے رول رہے ہیں. ناظرین ان 2 ٹکے کی عورتوں کی وجہ سے, یہ ہر وقت اپنے شوہر عابد پگا سے لڑائی جھگڑا, 15 سال سے اس کے ماں باپ اسے سکھا کر عابد پگا کو 60 سال کا ہے, جو گل بہار نمبر 2, فردوس کالونی کراچی. یہ گڈ مارننگ کے پیچھے میرا گھر ہے اور میرے برابر میں یہ عابد پگا کا گھر ہے. اتنا بڑا گھر قبضے میں کر کے بیٹھا ہوا ہے. ناظرین یہ قبضے میں کر کے بیٹھے ہوئی عابد پگا کے بھائی کو, عابد پگا نام ہے, اس کے بھائی کو بھی, جو بھائی سے بھی دور کیا ہوا ہے, بہنوں سے بھی دور کیا ہوا ہے. ناظرین اس کو بھی میرے خلاف استعمال کیا, اور حسان کو بھی میرے خلاف استعمال, میرے بچوں کو بھی میرے خلاف استعمال کر کے میرے گھروں کو اس نے اجاڑا. میرے بچوں کو ناظرین اس نے وہ ظلم, اور میرے ساتھ وہ ظلم کروایا, میرے گھروں کو توڑوایا. اور محمد شریف جادوگر کہتی تھی 50,000 روپیہ دو, 1,00,000 روپیہ دو, تو میں جو ہے نا جادوگروں کے پاس جاؤں گی, محمد شریف ہے تمہارا کام گارنٹی کے ساتھ. خود ہی یہ سارا کچھ کروا رہی تھی اور خود مجھے جادوگروں کے پاس. لیکن اللہ کا شکر ہے, شکر الحمدللہ میرے والد درویش ہے, میں نے ساری زندگی عبادت میں, ذکروں میں گزاری. اب میرے بچوں کو جب یہ کڈنیپ کیا گیا عابد سواتی, ناظرین تو یہ کڈنیپ جب میرے بچوں کو کیا گیا تھا, یہ میرا کورٹ میں کیس ہے, جب میں کڈنیپ کیا تھا ناظرین میرے بچوں کو, تو اب ناظرین یہ دیکھیں یہ کورٹ میں کیس ہے, میرے بچوں کا 4 میرے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ دیکھیں یہ عابد سواتی سابقہ شوہر, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ میرے بچوں کو کڈنیپ کیا گیا تھا. میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی, ویڈیو وائرل ہوئی, FIA ادارے ایجنسیوں تک کام, وہاں تک معاملہ گیا ناظرین. اور پھر دیکھو اس عورت نے یہ نہ جانے میرے گھروں میں آ کے حسیب اس کو بجواتا اور ہر طرح کی انفارمیشن لیتا, اور اس کا دیکھو عابد سواتی کو گھروں میں بلا کے کھانے کھلا رہی ہے. ناظرین عابد کے 8 بھائی نہیں ہیں, یہ دیکھو
یہ عابد سواتی ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ میرا سابقہ شوہر عابد سواتی ہے، جس نے مجھے طلاق، بچے اغوا کرے، طلاق دی، پھر کورٹ میں، پولیس تھانے کورٹ کچہریوں میں مجھے گھسیٹا، حسیب سے مروایا، جاز عالم سے مروایا، یہ جاز عالم پارٹیوں کا MQM کا بندہ۔ ناظرین افیہ سے مجھے اٹھوا رہے تو مجھے صرف یہ بتائے کہ افیہ اور یہ لوگ دیکھیں، اور پیپلز اور بلوچوں کو ملا کے مجھ پہ یہ لوگ حملے کروا رہے، گینگ وار والوں کو مجھ سے حملے کروا رہے۔ اور ناظرین میرا یہ بیٹا ہے تاہا، اس کو برین واش کر رہے ہیں میرے، یہ دیکھو اس کے یہ 8 بھائی ہیں، یہ دیکھیں اس نے یہ شادی کر لی مجھے طلاق دے کے، بچے کر کے، یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ مجھے بتائیے ناظرین، مجھے نکال کر میری حاجی مرید گوڈ، میرے والد کا جو گھر تھا، میرے چچا کا بیٹا، یہ میں تایا کی بیٹی ہوں، تو میرے والد فوج میں تھے، اور یہ قابیل تھا، جادو کرتا تھا، عابد کا باپ، یہ جادو کرتا تھا ناظرین، یہ عابد کا باپ، یہ جادو سکلی، یہ ٹیکسی چلاتا تھا، جادو کرتا تھا، اس کے یہ 9 بیٹے تھے، یہ دیکھو اس کے یہ 9 بیٹے تھے، یہ دیکھو یہ چور ڈکیت شراب، یہ دیکھو میری یہ بہن جس کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہ ہر عورت کے ساتھ یہ زنا، شراب، کون سا معاملہ ہے جس میں یہ ملوث نہیں؟ پولیس تھانے کورٹ کچہریاں اداروں میں معاملات دے تو کیوں نہ پکڑے گئے ناظرین؟ ان کو پیپلز پارٹی والے بچا رہے ناظرین، پیپلز پارٹی والے اتنا ظلم ایک عورت اور ایک بچوں پہ کر رہے۔ 23 سال سے ناظرین میں ایک اکیلی میں اپنے بچوں کو پال رہی، میں سنبھال رہی، کر رہی ناظرین، میں ایک اکیلی اپنے بچوں کو، میرے حاجی مرید گوٹ کے گھروں پہ میرے انہوں نے قبضہ کرا، مجھے کرایوں پہ نکال کے، یونٹوں میں گھسیٹ کے، طارق قریشی جو مجھے لایا تھا، جس کی میں ناظرین یہ درخواستیں میں ناظرین میں اس کے خلاف میں ہر پولیس تھانے کورٹ کچہریوں میں کیا ہے۔ اور ناظرین دیکھو پیپلز پارٹی والوں نے اور MQM والوں نے مل کے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، اور دیکھو میری آنکھوں کے سامنے ناظرین میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات، اور جب اس میں مجھے بولنا، مجھے مارنا پیٹنا، مجھے حملے کرنا، مجھے پکڑ خانے لے جانا، اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر، میرا بیٹا تاہا اس کے برین واش کرنا، شازمہ مانور کو میرے گھروں پہ لا کر یہاں سے سامان چوری کرنا، طلاق دے کر بھی ناظرین یہ اپنے گھروں میں بلاتی تھی۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گل بہار کی پولیس جو ہے مجھ پہ حملے کر رہی ہے ناظرین، یہ دیکھیں آپ ذرا غور سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھائے کہ ان لوگوں نے میرے سے وہ ظلم کیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ناظرین، یہ دیکھیں یہ ناظرین دیکھیں گھروں میں میرے بچوں کو بلا کے برتھڈے کرواتی، اور یہ دیکھیں الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف کر رہی ہے، یہ دیکھیں کہ میرے اوپر حملے کروا رہی ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے گھروں میں حملے کروا رہی ہے، دیکھیں یہ دیکھو مجھے گالیاں نکال، یہ ناظرین غور سے سنیں کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کروا رہی ہے، ثبوت ہر چیز کے موجود ہے، کورٹ میں کیس ہے ناظرین، پولیس کی بغیرتی کو دیکھیں، یہ دیکھیں اپنے بیٹے حسان سے مجھے مروا رہی پٹوا رہی ہے، اپنے بیٹے سے ناظرین مجھے مروا رہی پٹوا رہی، کورٹ میں کیس ہونے کے باوجود یہ دیکھیں یہ عابد سواتی ایک ہی دہشت گرد بنا ہوا، ہر محلے کی عورت سے اس کے ناجائز تعلقات، میری بہن سے تعلقات، 23 سال مجھے بچے ناظرین رکھ کے مجھے اس نے طلاق کیوں دی، کوئی اس سے پوچھے نا، اکیلی بیٹیوں کو فلیٹوں میں کیوں رکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ نا، وہاں سے کیا میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ میرا بیٹا تو تاہا نیوی میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے مروا رہا ہے پٹوا رہا ہے، میرے سگے بیٹے سے ناظرین اس کے دماغ میں غلط باتیں ڈال کر نیوی میں ہوا ہے تو اس کو اب اس کا کیریئر، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ناظرین، یہ دیکھو کہ یہ مجھ پہ یہ دیکھو حملے کروا رہی ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گھروں میں میرا جینا آرام کر کے رکھا ہوا ہے سبا نے، یہ دیکھ لو
کے دروازے توڑوا رہی ہے. یہ دیکھ دیکھیں لو جب میں نے یہ اس آپ کو لوگ پیسے دیکھ دینے لو سے منع کیا. اپنے گھر میں اتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کا آنا جانا اب کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو. اپنی ماں کو تو خود ہی گالیاں دیتا ہے, بہنوں کو باپ بہن کی گالیاں دیتا ہے, چھوت ووت یاد کرتا ہے, تیرا باپ یاد کرتا ہے. اپنے باپ کے آگے کھڑا ہو, اپنے باپ کے آگے کھڑا ہو جو کھڑے ہو کے محلے میں بھی تیرے ماں کو گالیاں دیتا ہے. یہ دیکھے کہ ناظرین دیکھے میرے جو ہے نا یہ دیکھے گھروں پہ یہ حملے کروانا. جب طلاق ہوئی تو اس نے میری بچیوں کو گھروں میں بلایا. یہ دیکھے میرے گھروں کے دروازے توڑوائے جا رہے ہیں. یہ دیکھے یہ صبا جس کی میں نے یہ تصویر دکھائی ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ بھئی آبد سواتی کے ساتھ سر عام ناجائز تعلقات اپنے گھروں میں بلاتی, میرا گھر توڑا, مجھ سے پیسے بلیک میل کر کے کھاتی. یہ دیکھیں کہ گھروں پہ میرے حملے ان لوگوں نے کیے ہیں, اور گھروں میں بلا کے سامنے عورتوں کو انہوں نے حملے کا, جن کی پولیس تھانے کورٹ یہ دیکھ کچہری لو میں اس ہر کا جگہ باپ بیٹھا درخواست ہے ہوا میری. بچوں سے گالیاں پولیس ان کے خلاف سارا ایف پیل آئی آر نہیں کروا کر رہی رہی, ہے. آپ بول ایف رہے تھے آئی کہ آر نہیں بھائی کر رہی.